آج ہم بات کر رہے ہیں اس درود پاک کی جو تمام درود پاک کا سردار ہے، تمام درودوں میں سے افضل درود پاک ہے، وہ درود ابراہیمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا ہے۔ اس کی افضلیت کی سب سے بڑی بات، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ حضور نبی پاک سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے نہ صرف خود اس درود پاک کو پڑھا بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بخاری شریف جو اس وقت روئے زمین پر قرآن کریم فرقان حمید کے بعد سب سے اصح کتاب ہے، اور اس کو لکھنے والے حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس مبارک کتاب میں صرف صحیح احادیث طیبہ کو ہی شامل کیا ہے۔ تو حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں ایک خاص تحفہ نہ دوں جو میں نے حضور نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا تحفہ ہے، حدیث مبارکہ کا تحفہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں تحفہ نہ دوں، وہ تحفہ کہ جو میں نے حضور نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں بالکل، مجھے وہ تحفہ دیجئے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ہم نے حضور نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا، حضور سلام بھیجنے کا طریقہ تو آپ نے ہمیں سکھا دیا، سمجھا دیا، حضور آپ پر، آپ کے اہل بیت پر ہم درود پاک کیسے بھیجیں، آپ پر ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یوں پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ، کیا ہی زبردست درود پاک ہے، وہ درود پاک جو خود تمام درودوں سے افضل۔ درود پاک اور بالخصوص درود ابراہیمی یہ تمام مسائل کے حل کے لیے اکسیر اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ اگر کوئی شخص قرض میں مبتلا ہے تو قرض سے نجات کے لیے کس طرح درود ابراہیمی پڑھے، یا کوئی بہن یا بھائی رشتے کی تلاش میں رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کوئی اچھا رشتہ مل جائے، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، تو کس طرح، کیسے، وہ کتنی تعداد میں درود ابراہیمی پڑھے۔ اور کوئی شخص بہت ہی بڑے مسئلے میں مبتلا ہے اور اس کی وہ پریشانی، اس کی وہ تنگی دور نہیں ہو رہی، تو کس طرح وہ اپنی اس تنگ دستی اور پریشانی کو دور کرے، اور جنات کون سا درود پاک پڑھتے ہیں، یہ تفصیلیں انشاءاللہ میں نے اس ویڈیو میں عرض کرنا ہے۔ غلط فہمیاں جتنی بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل سب آپ کی اس ویڈیو کو سن کر دور ہوں گی، لیکن بشرط یہ کہ آپ اس کو مکمل سنیں گے۔ دیکھیں، جو پہلی بات وہ یہ کہ ہم نے نا درود ابراہیمی پڑھنا چھوڑ دیا۔ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، کیا عوام اور کیا خواص کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹا درود پاک پڑھیں کہ یہ مختصر ہے اور زیادہ تعداد میں پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ اس کے بڑا ہونے کو دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ درود ابراہیمی دوسرے درودوں سے بڑا ہے، لیکن آپ یہ بات کیوں نہیں دیکھ رہے کہ اس کی افضلیت بھی تو زیادہ ہے، اس کا ثواب بھی تو زیادہ ہے، یہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مقبول کتنا ہوگا، کیونکہ اس درود پاک کا حکم ارشاد فرمانے والے میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ وہ نہیں پڑھ رہے، اور اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ یہ بڑا درود پاک ہے، ہم چھوٹا درود پاک پڑھیں گے تاکہ زیادہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، چھوٹا درود پاک بھی قبول ہے، مقبول ہے، اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو درود ابراہیمی کی برکتیں ہیں وہ کسی اور درود پاک میں تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو درود ابراہیمی اتنا زیادہ پسند ہے کہ
نماز میں اس کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو یہ دیکھیں اس کی افضلیت کا اور اس کی برکتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے جو عاشقان رسول درود ابراہیمی کی کثرت کرتے ہیں ان پر خاص رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، خاص رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ الحمدللہ ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ان کے مسائل حل ہوتے ہیں، ان کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب درود پاک ہے، اور بالخصوص وہ عاشقان رسول کہ جو جادو جنات کے مسائل میں مبتلا ہیں، اسیب و سحر کے مسائل میں مبتلا ہیں، ان کے لیے تو سمجھے کہ یہ بہت بڑی نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ بشرط یہ کہ توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اس کو 111 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا یہ جادو جنات سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بلکہ جو اسیب والا ہے وہ تو یوں کرے کہ پانی کے اوپر دم کرے، تیل کے اوپر دم کرے اور اپنی انگلیاں ڈبو کر کان میں لگائے، یہ جادو جنات سے نجات دلاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور خصوصاً وہ شخص کہ جو سخت رجعت میں مبتلا ہے اور اس کی وہ رجعت دور ہو نہیں رہی، اس نے ہر طرح کا عمل پڑھ کر دیکھ لیا، ہر طریقہ آزما کر دیکھ لیا، لیکن اس کی رجعت دور نہیں ہو رہی، وہ درود ابراہیمی کی کثرت تو کرے، پھر دیکھیں کہ اس کی رجعت کیسے دور ہوتی ہے۔ بندہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ بندہ مقبول بارگاہ بن جاتا ہے، اللہ کریم کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خصوصی شفقت فرماتے ہیں، اسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان بھی ملتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان بھی ملتا ہے۔ کریم نے یہی فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں یہی حکم دیا گیا نا کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر بھیجو درود اور خوب سلام۔ میرا جو طریقہ ہے اور جو میں طریقہ عاشقان رسول کو بتاتا ہوں وہ یہ کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد عرض کریں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ درود بھی آپ کا پڑھا گیا اور سلام بھی سرکار کے بارگاہ میں آپ نے پیش کر دیا، جس طرح نماز میں آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پڑھ لیں، تو اس طرح آپ کے رب کریم کے فرمان کے دونوں فرامین پر عمل ہو جائے گا کہ آپ کا درود بھی پڑھا جائے گا اور آپ کا سلام بھی بھیجا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ درود ابراہیمی جنات کیوں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، کتنا پسند کرتے ہیں۔ تو دیکھیں درود ابراہیمی جنات کا بھی پسندیدہ درود پاک ہے، یہاں تک کہ ساتوں زمین کے نیچے بھی جو جنات ہیں وہ بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور جو شخص درود ابراہیمی پڑھ رہے اسے اپنا دوست رکھتے ہیں، اسے محبوب رکھتے ہیں اور اس کی معاونت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص درود ابراہیمی پڑھنے والا ہو، درود ابراہیمی کا عامل ہو، درود پاک کی کثرت کرتا ہو، درود ابراہیمی پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرتا ہو، تو ان کے قبیلے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جب وہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت درود پاک ہے، یہ بندے کو ولایت کے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور بالخصوص کہ جو شخص 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے تو پھر ساری زندگی اسے کوئی بھی وظیفہ پڑھنے کی حاجت پیش نہیں آتی۔ ایک شخص نا ایک پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور جنات نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، زندگی عذاب بنا دی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، بڑے عاملین سے مل لیا اور انہوں نے ان کو پیسے کھلا لیے، ان کی بڑی خدمتیں کر لیں، ان کے بتائے ہوئے وظائف پڑھ لیے، لیکن ذرا بھر بھی فرق نہیں پڑتا، ذرا بھر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضور اب تو میرا وظائف سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے، اب تو میرا جو ہے وہ عاملین سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے، اور میں آپ کے پاس کوئی وظیفہ لینے کے لیے حاضر نہیں ہوا، میں تو صرف آپ کے پاس دعا کروانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ سنا ہے کہ آپ جو ہے وہ مقبول بارگاہ ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، میں آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم میری پریشانی کو دور کر دے۔ تو ان پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے نہیں دیتا، صرف جو ہے تم درود ابراہیمی پڑھا کرو، ثواب کی نیت سے ہی پڑھ لیا کرو۔
اللہ کریم کرم فرمائے گا، تمہاری جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے، پریشانی تمہاری دور ہو جائے گی۔ اس کو یقین آ گیا، وہ شخص چلا گیا اور اس نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، پڑھتا گیا تو چند دنوں بعد اس پر حاضری ہو گئی جنات کی۔ انہوں نے کہا بھائی تم یہ جو درود ابراہیمی پڑھ رہے ہو نا، تو یہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، اپنے پیر صاحب کو کہو کوئی اور وظیفہ بتائیں۔ تو جب اس شخص نے یہ بات سنی تو اپنے پیر صاحب کے پاس گیا روتا دھوتا اور کہا جناب جنات تو یوں کہہ رہے ہیں کہ درود ابراہیمی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، پیر صاحب کو کہو کہ کوئی اور وظیفہ بتائیں۔ تو جب پیر صاحب نے اس شخص کی یہ بات سنی تو انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو جنات ہیں یہ شیاطین میں سے نہیں ہیں، یہ صالحین میں سے ہیں، جب بھی تو یہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ بات کچھ اور ہے، اس میں راز کچھ اور ہے، تم درود ابراہیمی پڑھنا ترک نہ کرو، یہ خود تمہارے پاس آئیں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ معاملات کیا ہیں، تمہاری پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ، تم درود ابراہیمی کی کثرت کرتے رہو۔ وہ شخص چلا گیا اور درود ابراہیمی دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پیر صاحب نے کہا تھا، یقین تھا۔ تو جب اس نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو پھر اس پر جنات کی حاضری ہوئی۔ اس نے کہا کہ جس شخص نے تمہیں درود ابراہیمی کا وظیفہ دیا ہے ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو یہ شخص دوبارہ اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب جنات یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے تم درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرو۔ اس شخص نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا اور جنات کی حاضری ہوئی۔ انہوں نے سلام عرض کیا اور کہا کہ حضور ہم تو آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق رکھتے تھے، آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ تو پیر صاحب نے کہا بھئی تم تو صالحین میں سے ہو، تم تو نیک جنات میں سے ہو، تم کیوں اس شخص کو اتنا تنگ کر رہے ہو کہ اس کی زندگی تم نے عذاب بنا دی؟ تو انہوں نے کہا حضور اس سے پوچھئے یہ کرتا کیا ہے گھر میں؟ اس کے گھر میں اونچی آواز سے گانے چل رہے ہوتے ہیں، اس کے گھر میں فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، میوزک چل رہا ہوتا ہے بلند آواز کے ساتھ، ہماری عبادت میں خلل آتا ہے۔ ہم جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں گانے چل رہے ہوتے ہیں، ہم توجہ سے درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، ہم توجہ سے عبادت نہیں کر سکتے۔ ہم نے اس کو کیا پریشان کرنا ہے؟ اس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہوا ہے، اس کے گھر والوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہوا ہے۔ حضور یہ آپ کی بات مانتا ہے، اسے کہیں کہ اپنے گھر میں یہ گانے نہ چلایا کرے، میوزک نہ چلایا کرے، فلمیں نہ چلایا کرے، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ تو پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں اسے کہہ دوں گا، تم جگہ تبدیل کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں باپ دادا کا گھر کون چھوڑتا ہے، ہم باپ دادا کا گھر چھوڑ کر کیسے جائیں؟ اسے کہیں کہ یہ اپنے گھر والوں کو کہہ دے کہ وہ میوزک چلانا بند کر دے، ہم ان کو تنگ کرنا بند کر دیں گے۔ اور ان سے ایک بات یہ بھی کہیے گا کہ اپنے گھر کی صفائی کا بھی خیال رکھا کریں، یہ گھر میں گندگی بہت پھیلاتے ہیں، ان کا گھر جو ہے وہ ہمیشہ آلودہ رہتا ہے، اس سے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ انہیں کہا کریں کہ گھر میں صفائی رکھا کریں، گند نہ پھیلایا کریں اور میوزک نہ چلایا کریں۔ ہم ان کو پریشان نہیں کریں گے بلکہ ان کی مدد بھی کریں گے، ان کے کاموں میں ان کی مدد کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ درود پاک تو ہمارا پسندیدہ درود پاک ہے۔ اے عاشقان رسول ہم غور کریں، آج ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے۔ دیکھیں بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں نیک ارواح ہوتی ہیں، نیک جنات ہوتے ہیں۔ جب آپ میوزک چلاتے ہیں، گانے باجے کا شور جب آپ کے گھر میں ہوتا ہے تو یقیناً ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ نیک جنات خود بخود تکلیف نہیں پہنچائیں گے، جب ان کو تکلیف پہنچے گی، جب ان کی عبادت میں خلل آئے گا تب وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو پہلے تو دیکھیں یہ میوزک موسیقی سننا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس سے ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، میوزک نہیں سننا چاہیے۔ اور اس سے ایک بات باقی سے یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ درود ابراہیمی یہ علاج ہے، یہ دوا ہے، یہ شفا ہے، یہ ہر مرض کا علاج ہے۔ کوئی شخص کیسی ہی پریشانی میں مبتلا ہو، اس کی وہ پریشانی، اس کی وہ تنگ دستی، اس کی وہ مصیبت دور نہ ہو رہی ہو، یقین کامل کے ساتھ 313 مرتبہ توجہ کے ساتھ دو زانوں بیٹھ کر پڑھے اور پھر اس کے بعد دعا کرے، اللہ کریم کرم فرمائے گا 21 دن یا 41 دن یہ عمل کرے، اللہ کریم کرم فرمائے گا اس کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔
انشاءاللہ عز و جل، لیکن بشرط توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیں بے توجہ سے ہی بھی پڑھا گیا درود پاک قبول ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن وہ برکتیں نصیب نہیں ہوتی کہ جو توجہ سے پڑھنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ سلام بھی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے جائیں جس طرح میں نے طریقہ بتایا، اور پھر اس کے بعد دعا کریں، اللہ کریم کرم فرمائے گا، آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور وہ شخص کہ جو قرض میں مبتلا ہے اور اس کا قرض ادا نہیں ہو رہا، اس نے بڑی کوششیں کر لیں، قرض ادا نہیں ہو رہا، اسے یہ چاہیے کہ 300 مرتبہ درود ابراہیمی اس نیت کے ساتھ پڑھے، عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے 300 مرتبہ پاک بستر پر بیٹھ کر، پاک جگہ پر بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھے، اور اس کے بعد دعا کرے، اللہ کریم کرم فرمائے گا، پہاڑ جتنا بھی قرض ہوا تو اللہ کریم کرم فرمائے گا وہ قرض ادا ہو جائے گا۔ دیکھیں جب آپ قرض لیتے ہیں نا، اگر آپ کی نیت ہو نا کہ اللہ تعالیٰ میں قرض کو ادا کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو آپ کے اس قرض کی ادائیگی میں آسانی کر دیتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو قرض لیتے ہی اس نیت کے ساتھ ہیں کہ ہم دوسرے بندے کو پریشان کریں گے، ٹال مٹول کریں گے، اسے تاخیر کے ساتھ دیں گے یا دیں گے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ جو قرض کی ادائیگی دشوار کر دیتا ہے۔ ایسے نہ کیا کریں، نیت سچی ہونی چاہیے آپ کی، اللہ کریم کرم فرمانے والا ہے۔ اور وہ میرے بھائی اور وہ بہنیں کہ جو رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ان کو چاہیے کہ کم از کم ایک تصویر صبح و شام درود ابراہیمی کی توجہ کے ساتھ، میں بار بار کہہ رہا ہوں توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے، انشاءاللہ کرم ہوگا، اور آپ کی جو حاجت ہے رشتے والی اللہ کی رحمت سے وہ پوری ہوگی، اور رجت کا بھی یہ علاج ہے۔